اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر قحط سالی مسلط کی، ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے، ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے رشوت کھاتے تھے، سود کھاتے تھے، کیا غیر اللہ کے نام کی نظر نیازیں کھاتے تھے، ان بدعمالیوں کی وجہ سے کیا آئی، ان کے اوپر اللہ رب العزت نے قحط سالی مسلط کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہیں کرنی، ان کے ساتھ موالات نہیں کرنے۔ پھر بعد میں فرمایا رب تعالیٰ نے کہ جو منافق یہود ہیں نا، جو کیا ہیں، منافق یہود ہیں، پوشیدہ طور پہ کیا کرتے ہیں، یہود سے دوستی رکھتے ہیں، یہود و نصارہ سے دوستی رکھتے ہیں، ان سے بھی آپ نے کیا کرنا، دوستی نہیں رکھنی۔ کیوں کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ آپ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں، آپ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اس کو کھیل سمجھتے ہیں۔ کیا کھیل سمجھتے ہیں؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، میرے پاک پیغمبر جب وہ منافق یہود آپ کے پاس آتے ہیں تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دل و جان سے ایمان لے آئے ہیں، ہم تو کیا ہیں، آپ کے دین پر ہیں، ہم کیا ہیں، آپ کے ساتھ ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر جس وقت یہ آپ کے پاس آئے، ایمان کا دعویٰ کیا، یہ جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں نا، یہ سراسر ان کا کیا ہے، جھوٹا ہے۔ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، جس وقت وہ آپ کے پاس آئے ان کے دلوں میں کیا تھا، کفر و شرک تھا۔ کیا تھا؟ کفر و شرک تھا۔ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، میرے پاک پیغمبر جس وقت وہ آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں اور اٹھ کے آپ کی مجلس سے چلے جاتے ہیں، آپ کے صنادید کے پاس جا کے ملتے ہیں، ان کے ساتھ وہی کام کرتے ہیں جو پہلے کرتے رہے۔ میرے پاک پیغمبر جس وقت وہ چلے گئے پھر بھی ان کے دلوں میں کیا تھا، کفر و شرک ہی تھا۔ کیا تھا؟ کفر و شرک ہی تھا۔ اور ذرا برابر بھی آپ کی تبلیغ کا، آپ کے واعظ کا، قرآنی آیات کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ آپ کے واعظ کا، تبلیغ کا اور آیات سن کر بلکہ ان کا کفر اور بڑھ گیا، ان کا کفر انکار کیا ہو گیا، اور بڑھ گیا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اعلم بما کانوا یکتمون، میرے پاک پیغمبر جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں نا اپنے دلوں کے اندر، جو کچھ بھی وہ چھپا رہے ہیں، ہم سے وہ کوئی پوشیدہ نہیں ہے، ہم سے کوئی اوجھل نہیں ہے، ہم اس کو کیا کرتے ہیں، خوب جانتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ خوب جانتے ہیں۔ یہ منافقوں کی حالت ہے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اسم سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے۔ کیا؟ شرک۔ اور عدوان سے مراد ہر گناہ، ہر ظلم، زیادتی، تجاوز کرنا۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اس سے مراد کیا ہے؟ حرام کھانا، نظر نیازیں، رشوتیں لینا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر ان میں سے بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے یسارعون فی الاسم، وہ شرک کے اندر دوڑ کے جائیں گے، گناہ کے اندر دوڑ کے جائیں گے، خود بھی شرک کرتے ہیں، عوام کو بھی کیا دیتے ہیں، شرک کی ترغیب دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ شرک کی ترغیب دیتے ہیں۔ والعدوان، اور کیا کرتے ہیں، اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور لوگوں سے کیا لیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، اور غیر اللہ کے نام کی نظر و نیازیں کھاتے ہیں۔ یہ کیا کھاتے ہیں؟ حرام کھاتے ہیں۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میرے پاک پیغمبر جو کچھ وہ کر رہے ہیں نا، وہ کیا کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں۔ کیا؟ برا کر رہے ہیں۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے علماء یہود کے اوپر، جو اس وقت کے کیا تھے، علماء تھے، درویش تھے، ان کے رہبان تھے، کیا تھے، احبار اور رہبان تھے، پیر تھے نا، ان کے اوپر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، شکوہ فرمایا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کیوں نہیں روکتے انہیں ان کے درویش اور عالم لوگ، جو ان کے عالم ہیں، جو ان کے پیر ہیں، جو ان کے کیا ہیں، درویش ہیں، احبار اور رہبان ہیں، ان کو پتہ ہے ان قولہم السحت، ان قولہم الاسم، گناہ کی بات سے، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے، گناہ ہے، شرک کیا ہے، گناہ ہے، رشوت کیا ہے، گناہ ہے، اور غیر اللہ کی نظر و نیاز کیا ہے، یہ گناہ ہے۔ علماء ان کے کیوں نہیں روکتے ان کو، کیوں نہیں روکتے ان کو؟ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھانے سے، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، میرے پاک پیغمبر جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ برا کر رہے ہیں۔ اگر کوئی عالم حق مسئلہ بیان نہیں کرتا، مسئلے کو چھپاتا ہے،
اپنی رشوتیں اور غیر اللہ کی اپنے نذرانے پہ اپنے نذرانوں کی خاطر تحفے تحائف کی خاطر رب تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ حرام کھا رہا ہے۔ کیا کھا رہا ہے؟ حرام کھا رہا ہے۔ پھر اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ شکوہ فرمایا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ۔ یہ بات آپ سنیں گے اور آج بھی یہ مسلمان کام کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ یہ مسلمان کام کر رہے ہیں۔ رب تعالیٰ نے شکوہ فرمایا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر وقالت الیہود، اور کہتے ہیں یہود، ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ کیا ہوا ہے؟ باندھا ہوا ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ کا ہاتھ باندھا ہوا ہے۔ غلت ایدیہم، حالانکہ اللہ کا ہاتھ باندھا ہوا نہیں ہے، ان کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور ان کے یہ بات کہنے کی وجہ سے اللہ نے کیا کیا؟ ان کے اوپر لعنت کی، اپنی رحمت سے کیا کر دیا؟ ان کو دور کر دیا۔ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تو کیا ہے؟ کھلا ہوا ہے، جسے جیسے وہ چاہے کیا کرتا ہے؟ خرچ کرتا ہے۔ یہ جو آیت ہے نا، یہود کے اوپر شکوہ ہے۔ ان پیچھے بدعمالیوں کی وجہ سے نا تورات کی انجیل کے اندر کیا کی؟ تحریف کی۔ یہود و نصارہ سے پوشیدہ کیا رکھی؟ دوستیاں رکھی، اور کیا کیا؟ ظاہری طور پہ ایمان کا دعویٰ کیا، لیکن دل کے اندر ایمان نہیں تھا۔ آئے بھی تھے تو کفر کی حالت میں، جب گئے تو کیا تھے؟ کفر کی حالت میں۔ جب دنیا سے چلے گئے اس وقت بھی کیا تھے؟ کفر کی حالت میں۔ رب نے ان کی ان بدعمالیوں کی وجہ سے، رشوتیں کھانے کی وجہ سے، حرام نظر و نیاز غیر اللہ کی یہ کھانے کی وجہ سے رب نے ان کے اوپر کیا کر دی؟ قحط سالی مسلط کر دی۔ کیا بطور سزا کیا کر دی؟ قحط سالی مسلط کر دی۔ جس وقت انہوں نے ان کے اوپر قحط سالی مسلط ہو گئی نا، اس وقت ان کا ایک معبود تھا، ام انس، اس وقت معبود تھا۔ ان کا نظریہ اور ان کا عقیدہ تھا کہ کیا کرتے؟ اس وقت اس بابی کی قبر پہ جا کے نا، اس بت کی قبر پہ جا کے ایک بکری ذبح کی۔ کیا کی؟ بکری ذبح کی۔ اللہ نے اپنے تکوینی قانون کے مطابق کیا کر دی؟ بارش برسا دی۔ کیا کر دی؟ بارش برسا دی۔ اس وقت انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ کیا ہے؟ بخیل ہے۔ اللہ کیا ہے؟ بخیل ہے۔ ہمارے جو معبود ہیں، ہمارے جو یہ کیا ہیں؟ الہ اور مشکل کشا ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے، ہم ان کے نام کی نظر و نیاز منت منوتی اور کیا کرتے ہیں؟ چڑھاوا دیتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے اوپر رزق کی فراوانی کر دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بارشیں برساتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بارشیں برساتے ہیں۔ تو رب نے کیا کیا؟ ان کے اوپر شکوہ کیا۔ کیا کیا؟ ان کے اوپر شکوہ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کیا ہے؟ بخیل ہے، اللہ کا ہاتھ باندھا ہوا ہے۔ ان کے اس کفریہ کلمے کی وجہ سے اللہ نے کیا کیا؟ ان کے ہاتھ کیا کر دیے؟ بند کر دیے، اور ان کے اوپر اپنی رحمت سے کیا کر دیا؟ ان کو دور کر دیا اور لعنت کر دی ان کے اوپر۔ لیکن رب نے جواب دیا، رب نے فرمایا میرے ہاتھ باندھے ہوئے نہیں ہیں، میرے ہاتھ کیا ہے؟ کھلے ہوئے ہیں۔ میں جو چاہتا ہوں کیا کرتا ہوں؟ خرچ کرتا ہوں۔ کیا چاہتا ہوں؟ جو چاہتا ہوں خرچ کرتا ہوں۔ آج کل ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ بارش نہ ہونا، فلاں بابے پہ جاؤ دیگ پکاؤ۔ کیا کرو؟ دیگ پکاؤ، بکرا دو، چھترا دو، مرغا جا کے دو، کیا ہوگی؟ بارش ہوگی۔ یہ کس نے کام کیا تھا؟ منافق یہودیوں نے یہ کام کیا تھا۔ کس نے؟ منافق یہودیوں نے یہ کام کیا تھا۔ وہ ام انس کی قبر پہ جا کر کیا کی تھی؟ بکری ذبح کی تھی۔ اللہ نے اپنے قانون کے مطابق کیا دی؟ بارش برسائی۔ بارش برسانے والے کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ بارشیں نہ برسائے تو کسی مائی کی لال کی طاقت نہیں کہ وہ بارشیں برسائے، کوئی بارشیں برسانے والا نہیں ہے۔ لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت بندہ میرے در سے منہ موڑتا ہے نا، 5 سپارے کے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جس وقت بندہ میرے ذکر سے، میرے در سے منہ موڑتا ہے نا، اس کے پیچھے میں ایک شیطان لگا دیتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ شیطان لگا دیتا ہوں، اور اس کا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اس شیطان اس آدمی کا کیا بن جاتا ہے؟ دوست بن جاتا ہے۔ وہ پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ اس سے شرک کرواتا ہے۔ کیا کرواتا ہے؟ شرک کرواتا ہے۔ رب نے قرآن کے اندر یہ بھی فرمایا کہ یہ کام تو میں کرتا ہوں، بارشیں میں برساتا ہوں، اولاد میں دیتا ہوں، ان کی بیماریاں دور میں کرتا ہوں، ان کو صحت یاب میں کرتا ہوں،
ان کی مشکل آسان میں کرتا ہوں، لیکن وہ سمجھتے کیا ہیں یہ کون کر رہا ہے؟ ہمارا بابا کر رہا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ ہمارا بابا کر رہا ہے۔ ان کا یہ یقین اور ان کا نظریہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بابے نے ہمیں اولاد دی ہے، یہ ہمارے رزق میں کس نے برکت ڈالی ہے؟ بابے نے ڈالی ہے۔ اور ہم نے دیگ پکائی، ہم نے فلاں دربار پہ جا کے کیا کیا؟ نفل پڑھے، دیگ پکائی تیسرے دن تو رب نے ان بابے نے کیا برسائی؟ بارش برسائی۔ کیا برسائی؟ ہم اٹھ دوڑاتے ہیں بارش برسانے کے لیے۔ ہم مسلمان بھی کیا کرتے ہیں؟ اٹھ دوڑاتے ہیں، اونٹوں کا کیا کرتے ہیں؟ میلہ لگاتے ہیں کہ کیا ہوگی؟ بارش ہوگی۔ وہاں جا کے جب میلہ لگتا ہے ہم ہی مسلمان جا کے وہاں جا کے کیا کرتے ہیں؟ دیگے پکاتے ہیں۔ پکاتے ہیں نہیں پکاتے؟ پکاتے ہیں نا۔ یہ کن کا نظریہ تھا؟ ان یہودیوں کا، جو کیا تھے؟ منافق تھے۔ کلمہ پڑھا اوپر سے، کیا پڑھا؟ اوپر سے کلمہ پڑھا اور مسلمانوں کے ساتھ نمازیں بھی ادا کی، لیکن ان کے دل میں کیا تھا؟ کفر تھا۔ ان کے دل میں کیا تھا؟ شرک تھا۔ آج ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے، ہم بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر بھی کیا ہے؟ وہی ان والا کفر اور شرک ہمارے اندر بھی کیا ہے؟ موجود ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ کیا ہمیں اپنے ایمان کی کیا کرنی چاہیے؟ حفاظت کرنی چاہیے۔ وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے۔ آج تم لوگ تو میرے پیچھے، قاری حفیظ صاحب کے پیچھے، کسی اور کے پیچھے، نجم الحسن صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہو نا۔ وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور بیت اللہ کے اندر کیا مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھتے تھے، پہلی اور دوسری صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ آج ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ کیا؟ آج ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ جو ان کے کرتوت تھے وہی کرتوت آج ہمارے اندر بھی آ گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ جو بابا ہے نا ہمارا، اس نے کیا برسائی ہے؟ بارش برسائی ہے۔ اللہ کیا یہ فقیر ہے ہمارے جو الہ اور معبود ہے، یہ تو ہمیں کیا دیتے ہیں؟ رزق دیتے ہیں، بارشیں برساتے ہیں، ہماری مشکلیں آسان کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں اولاد دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، میں جس طرح چاہوں، میرے ہاتھ کیا ہوا ہے؟ کھلے ہوئے ہیں۔ میں کیا ہوں؟ میرا ہاتھ تانگ نہیں ہے، میرا ہاتھ باندھا ہوا نہیں ہے۔ لیکن اگر رب نے وضاحت کر دی وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، میرے پاک پیغمبر جو کتاب آپ کے اوپر نازل ہوئی نا آپ کے رب کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے، جس وقت آپ ان کو پڑھ کے سنائیں گے نا، پڑھ کے سنائیں گے طغیانًا وکفرا ولا یزیدن کثیرا منہم، ان میں سے ان بہتوں کا سرکشی اور کفر اور بڑھ جائے گا۔ کیا؟ اور بڑھ جائے گا۔ خود بھی نہیں سنیں گے اور دوسروں کو بھی سننے کی ترغیب نہیں دیں گے، کہیں گے یہ بابوں کا گستاخ ہے، یہ بابوں کا کیا ہے؟ بے ادب ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ فلاں کی توہین کرتا ہے، فلاں کی کیا کرتا ہے؟ توہین کرتا ہے۔ اس لیے میرے پاک پیغمبر جیسے جیسے آپ قرآن پڑھیں گے ان کو آپ جو آپ کے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے کہ آیتیں پڑھ کے سنائیں گے، ان کا کفر، ان کا انکار، ان کی بغاوت، ان کی ضد اور کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی۔ تو آج ہمارے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، اگر قرآن پڑھ جائے ہم قرآن سے دور نستے ہیں، کیا قرآن کے قریب نہیں ہوتے، کہتے ہیں یہ فرقہ واریت ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرقہ واریت ہے، جتھے کوئی لگا پیا لگا رہے، کسی نے کچھ آکھو نہیں، کسی نے کچھ آکھو نہیں۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام نے جس وقت اپنی قوم کو دعوت دیتی نا، اے میری قوم والو کیا کرو؟ اللہ کی عبادت کرو۔ ان کے اندر دو بدعمالیاں تھیں، ایک اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، دوسرے ناپ تول میں کیا کرتے تھے؟ کمی کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ کمی کرتے تھے۔ جب لوگوں سے مال لیتے پورا لیتے، جب لوگوں کو مال دیتے تو کیا کر کے دیتے؟ کم کر کے دیتے۔ کیا کر کے دیتے؟ کم کر کے دیتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جس وقت ان کو منع فرمایا نا، انہوں نے کہا اے شعیب، قال یا شعیب اصلاتک ان تأمرک ان نعبد ما یعبد آباؤنا، یہ نماز تن یہ گل پہ سکھاندی کہ جڑے ساڑے پیو دادے دے الہ اور معبود ہیں اسی انہوں نے نترک چھوڑ دیواں، کہ کراں؟ انہوں نے چھوڑ دیواں، یا جس اسی کمی پیشی کر کے جڑا اسی مال ہم کما رہے ہیں، کیا اس مال دے اندر کمی پیشی کرنا ہم چھوڑ دیواں؟ کرنا چھوڑ دیجیے نا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، پھر انہوں نے کیا کہا؟ یہ بات ہماری نہیں مانتا، اس کو نکالو اس بستی سے۔ کیا کرو؟ اس کو نکالو اس بستی سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملت کے اوپر آ جائے، ہمارا مذہب قبول کر لے،
اگر ہمارا مذہب قبول نہیں کرتا شعیب کو بھی اس بستی سے نکالو، لنخرجنک یا شعیب، اس بستی سے شعیب کو بھی نکالو اور جو اس کے ساتھ ایمان لے آئے اس کو بھی کیا کرو، ان کو نکالو۔ پھر کہا اے شعیب اگر تیرے قبیلے کا ہمیں لحاظ نہ ہوتا نا، ہم نے تجھے قتل کر دیا ہوتا، ہم نے تجھے قتل کر دیا ہوتا۔ تو کیا آج ہم بھی کیا کرتے ہیں، فلاں کا منہ ہے چاچے کا، فلاں کے اس کے چاچے کا منہ نہ ہوتا نا، باپ کا منہ نہ ہوتا نا، فلاں مامے کا منہ نہ ہوتا نا، ہم اس کی تیس نیس کر دیتے، ہم اس کی بوٹی بوٹی کر دیتے، ایسے کر دیتے۔ انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی، انہوں نے بھی کیا کہی تھی، یہی بات کہی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا قال یا قوم ارہت اعز علیکم من اللہ، اے میری قوم والے ہو، کیا میرا کنبہ قبیلہ، میرا خاندان یہ اللہ سے زیادہ عزت والا ہے، اللہ سے زیادہ عزت والا ہے؟ تم نے اللہ کا حیا نہیں کیا، اللہ کی عزت نہیں کی، تم میرے قبیلے کا حیا کر رہے ہو؟ کیا تم میرے قبیلے کا حیا کر رہے ہو کہ میرے رب کا علم بھی وسیع ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، وعلی اللہ توکل، تو آپ میرا بال بھی ڈینگا نہیں ٹیڑھا نہیں کر سکتے۔ میں توکل کس کے اوپر کرتا ہوں؟ اللہ کے اوپر کرتا ہوں۔ مومن کس کے اوپر توکل کرتا ہے؟ رب کے اوپر توکل کرتا ہے۔ جو مشرک ہوتا ہے نا، جو کافر ہوتا ہے نا، اس کا توکل کس کے اوپر ہوتا ہے؟ تویز پہ، دھاگے پہ، ٹونوں ٹپلوں پہ، بابوں کے اوپر، یہ کر دیا فلاں سے تویز لیا یہ ہو گیا، فلاں سے تویز لیں گے یہ ہو گیا، فلاں سے دم کروایا یہ ہو گیا، فلاں بابے پہ چکر لگایا، فلاں بابے پہ گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ان کا کیا ہوتا ہے؟ توکل ان کے اوپر ہوتا ہے، اللہ سے توکل ان کی امید نہیں ہوتی۔ جو مومن ہوتا ہے، مومن کا توکل کس کے اوپر ہوتا ہے؟ اللہ کے اوپر۔ جو رب نے لکھا وہی مل کے رہنا ہے، جس دن موت آنی ہے آنی ہی آنی ہے۔ جب موت کا وقت نہیں ہے، کوئی جو رات قبر میں ہے بیر نہیں، جو بیر ہے وہ رات بیر قبر میں نہیں ہے۔ تو اس لیے کیا فرمایا میرے پاک پیغمبر، جیسے جیسے آپ قرآن پڑھیں گے نا، ان کا کفر، ان کی ضد اناد اور بڑھتی جائے گی، اور وہ بڑھتی جائے گی۔ یہ قرآن خود بھی نہیں سنیں گے اور لوگوں کو بھی سننے نہیں دیں گے۔ جس وقت قرآن پڑھا جائے گا نا، جس وقت ہو، رب تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ حامیم سجدہ کے اندر، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاک پیغمبر یہ جو قرآن ہے نا، یہ عربی زبان ہے۔ کیا ہے؟ عربی زبان میں ہے۔ یہ ماننے والوں کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ ڈرانے والوں کے لیے کیا ہے؟ نذیر ہے۔ کیا ہے؟ نذیر ہے۔ لیکن یہ لوگ اس قرآن سے منہ پھیرتے ہیں، سنتے نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے دل پردے میں ہیں، جس کی طرف ہمیں تو بلاتا ہے نا، یہ بات ہمارے دلوں میں نہیں جاتی، ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہوتی۔ ہمارے کانوں میں کیا ہے؟ بوجھ ہے، ہمارے کان یہ بات سننے سے کیا ہیں؟ قاصر ہیں۔ کیا ہے؟ ہمارے درمیان تیرے درمیان کیا ہے؟ پردہ ہے۔ تو اپنا عمل کر، ہم کیا کریں گے؟ اپنا عمل کریں گے۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم اما، وقر وہو علیہم اما، یہ قرآن کے قریب ہیں، یہ قرآن خود بھی نہیں سنتے اور لوگوں کو سننے بھی نہیں دیتے۔ ان کی مثال اس طرح ہے کہ ایک آدمی کیا ہو، دور کھڑا ہو نا، اس کو آواز بلند آواز سے آدمی پکارے، وہ آواز سنے گا بھی نہیں سمجھے گا بھی نہیں، سنے گا بھی نہیں سمجھے گا بھی نہیں۔ یہ میرے پاک پیغمبر آپ کے پاس موجود بیٹھے ہیں، خود بھی قرآن نہیں سنتے اور ان کو سمجھ بھی قرآن نہیں آتا۔ کیوں کہ توجہ سے سنتے جی نہیں ہیں، توجہ سے سنتے نہیں ہیں۔ اس لیے جو قرآن سے نستا ہے، دور بھاگتا ہے، وہ کیا ہے؟ منافق ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، میرے پاک رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر یہ تو پہلے بھی کیا ہے؟ کفر و شرک کے اندر کیا ہے؟ موجود ہے، لیکن آپ کیا رہیں؟ اسلام اور دین کے اوپر کیا رہیں؟ ثابت قدم رہیں۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ان کے دلوں کے اندر بغض اور عداوت کا کیا ہو جائے گا؟ اضافہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اضافہ ہو جائے گا۔ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْأَرْضِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ، میرے پاک پیغمبر اگر آپ پکے سچے مسلمان رہے، آپ مومن رہے نا، تو یہ جو کافر ہیں نا، آپ کا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے۔ میں کیا کروں گا؟ آپ کو ان کے ہر شر سے کیا فرما دوں گا؟ محفوظ فرما، کیا محفوظ فرما دوں گا۔ یہ جو نار ہے نا، آگ اوقدو نارا، یہ کیا ہے؟ اس وقت کا رواج تھا عرب کے اندر، جب بھی کوئی جنگ کا اعلان کرتا نا، اونچی کسی جگہ پہ چڑھ کے نا آگ جلاتے۔ کیا جلاتے؟
آگ جلاتے تو اطفا اللہ اس سے مراد کیا ہے؟ جنگ کا اعلان ہے۔ اطفا اللہ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ آگ کو بجھا دے گا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ رب العزت ان کو کیا ان سے اللہ رب العزت کیا رکھے گا؟ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ کیا رکھے گا؟ محفوظ رکھے گا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر اگر آپ سچے مسلمان رہے، ایمان کے اوپر قائم رہے، تو یہ جو یہود ہے نصارہ ہیں نا، یہ آپ کا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے۔ ہم کیا کریں گے؟ آپ کو محفوظ کر لیں گے۔ کیا کر لیں گے؟ محفوظ کر لیں گے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، میرے پاک پیغمبر یہ ہر برائی کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ ہر برائی کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ رشوت کھانے کے اندر، حرام جھوٹ بولنے کے اندر، اللہ کی کتابوں کے اندر تعریف مانوی اور لفظی تعریف کرنے کے اندر، یہ زمین کے اندر فساد کرنے کی ہر طرح کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں۔ واللہ لا يحب المفسدین، میرے پاک پیغمبر جو فساد کرنے والے ہیں نا، میں ان کو پسند نہیں کرتا۔ اگر اہل کتاب یہود و نصارہ اور منافق یہود اگر ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں تو میں کیا کر دوں گا؟ ان کی جو برائیاں ہیں نا وہ مٹا دوں گا، ان کو جنت کے اندر داخل کر دوں گا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہ یہود نصارہ تورات انجیل کے اوپر قائم رکھتے، اس کے اوپر ایمان رکھتے، اور جو ان کی طرف رب کی طرف سے نازل ہوا تو پھر کیا ہوا؟ قائم رکھتے نا، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اوپر نیچے سے کیا کھاتے؟ کھانا رزق وصول کرتے۔ اوپر نیچے سے، اوپر سے کیا مطلب ہے؟ یعنی آسمان سے بارش آئے گی، آسمان سے بارش جس وقت نازل ہوگی اس وقت اللہ رب العزت وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، زمین سے مختلف قسم کے کیا کرے گا؟ باغات اور میوہ جات کیا کر دے گا؟ پیدا کر دے گا۔ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، ایک تو ان میں سے کیا ہیں؟ سارے بھی نہیں ہیں، سارے بھی کفر والے نہیں ہیں، کفر شرک والے نہیں ہیں، ان میں سے بعض کیا ہیں؟ مومن بھی ہیں۔ کیا ہیں؟ مومن بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واعظ نصیحت سن کے اور اللہ کی قرآن کی آیتیں سن کے کیا لاتے ہیں؟ ایمان لے آتے ہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ منہم کثیر منہم، لیکن اکثر جو ہے نا ان میں سے کیا ہے؟ کفر شرک ہے ان کے دلوں میں۔ سا ما یعملون، جو کچھ کر رہے ہیں نا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ برا کام کر رہے ہیں۔ آج جو کاسالی ہوتی ہے، یہ جو زلزلے آتے ہیں، یہ کیا آتے ہیں؟ سیلاب آتے ہیں، یہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ کیا؟ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ان سے کیا کرنی چاہیے؟ توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر قحط سالی مسلط کی، ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے، ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ رشوت کھاتے تھے، سود کھاتے تھے، کیا غیر اللہ کے نام کی نظر نیازیں کھاتے تھے، ان بدعمالیوں کی وجہ سے کیا آئی؟ ان کے اوپر اللہ رب العزت نے قحط سالی مسلط کر دی۔ اللہ رب عمل کی توفیق عطا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ آتے ہیں تمہارے پاس، قالوا تو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ حالانکہ وہ داخل بھی ہوئے ہیں کفر کے ساتھ، وَقَدْ خَرَجُوا بِهِ اور وہ نکلے بھی ہیں تو کفر کے ساتھ، واللہ عالم اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، بما کانوا یکتمون جو وہ چھپاتے ہیں، وترى کثیرا منہم میرے پاک پیغمبر آپ ان میں سے بہتوں کو آپ دیکھیں گے، یسارعون فی الاسم کہ وہ تیزی دکھاتے ہیں گناہ میں، والعدوان اور ظلم، واکلہم السحت اور حرام کھانے میں، لبئس ما کانوا یعملون بہت ہی برا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ لولا ینہاہم الربانیون کیوں نہیں روکتے انہیں ربانیون ان کے درویش، والاحبار اور ان کے عالم، ان قولہم الاسم گناہ کی باتوں سے، واکلہم السحت اور حرام کھانے سے، لبئس ما کانوا یصنعون بہت برا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ اور کہتے ہیں یہود کہ اللہ کا ہاتھ باندھا ہوا ہے، غلت ایدیہم باندھ جائے ہاتھ ان کے، ولعنوا بما قالوا اور ان پر لعنت ہے ان کی اس بات کی وجہ سے، بل یداہ بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ مبسوطتان کھلے ہوئے ہیں، ینفق کیف یشاء وہ خرچ کرتا ہے جسے چاہے، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ
اور ضرور بڑھا دے گا بہتوں کو منہم ان میں سے ما انزل الیکا جو کچھ نازل ہوا آپ کی طرف من رب کا آپ کے رب کی طرف سے طغیانا و کفرا سرکشی اور کفر میں وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اور ہم نے ڈال دی ان کے درمیان عداوت اور کینہ الی یوم القیامہ روز قیامت تک کلما اوقدوا جب بھی اوقدوا نارا وہ بھڑکاتے ہیں آگ للحرب جنگ کے لیے اطفأها اللہ تو اللہ تعالیٰ بجھا دیتا ہے اسے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اور وہ کوشش کرتے رہتے ہیں زمین میں فساد کی واللہ لا يحب المفسدین اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا فساد کرنے والوں کو وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ اگر وہ اہل کتاب آمنوا ایمان لے آتے واتقوا اور تقوی اختیار کرتے لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ تو ہم ضرور ہٹا دیتے ان پر سے ان کے گناہ والا ادخلناہم جنات النعیم اور داخل کرتے انہیں جنت کے نعمتوں کے باغات میں ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل اور اگر وہ قائم رکھتے تورات اور انجیل کو وما انزل الیہم اور جو کچھ اترا ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے لآکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم تو وہ کھاتے اپنے اوپر کی طرف سے اور نیچے پاؤں کی طرف سے منہم ان میں سے امت مقتصدہ ایک جماعت ہے میانہ روی کے اختیار کرنے والی وکثیر منہم اور بہت سارے لوگ ان میں سے ساء ما یعملون جو وہ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں